آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو آپ نے کوئی تحفہ دیا ہے، آپ بازار گئے ہو اور آپ نے کوئی بڑا ایکسپینسو سا تحفہ لیا اور آپ نے اس شخص کو گفٹ کر دیا، اب اگر وہ بندہ آپ کو جواب میں تھینک یو نہ کہے بلکہ آپ سے گفٹ لے اور منہ ادھر ادھر کر کے چل پڑے، تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اس کے بارے میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی بدتمیز آدمی ہے اور ناشکرا ہے۔ یعنی وہ آپ کو منہ سے شکریہ بھی نہیں کہتا، تھینک یو بھی نہیں کہتا، جزاک اللہ بھی نہیں کہتا، آپ سے گفٹ لیا، ادھر ادھر دیکھا اور آپ کا منہ دیکھا ہے اور ادھر چل پڑے، یا الٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیں۔ تو آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہاتھ پاؤں کان ناک منہ، ہمارے فیملی فرینڈز، سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ کیا ہم نے اپنا چہرہ مبارک خود چوز کیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو خود چوز کیا ہے؟ یا اللہ وہ والی امی اور فلاں والے ابو دے دے، یہ 2 پیس پیک کر دے۔ بہن بھائی کیا آپ نے خود چوز کیے تھے؟ جو آپ کی قسمت میں آئے اب وہ بھگتیں۔ میں اب کیا کہہ سکتی ہوں ان کے بارے میں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا جو قد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے کوئی تیر نہیں مارا کہ آپ اس گھر میں پیدا ہو گئی، جہاں بھی ہو گئی بس ہو گئی، آپ کو روٹی مل جاتی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہے کہ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو فری میں ملی ہیں، ود آؤٹ ٹیکس۔ آنکھیں ملی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ڈولفن ڈیجیٹل ساؤنڈ ملا ہوا ہے، منہ کے اندر سپیکر لگے ہوئے ہیں زبردست قسم کے، اور آپ چل پھر سکتے ہیں، سارا کچھ آپ کو اللہ نے فری میں دیا ہے۔ تو اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، اگر انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو انسان کے بارے میں کم از کم یہی کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی بدتمیز اور ناشکرا انسان ہے۔ یعنی آپ اچھے انسان کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے رب کے ساتھ ہی نہیں اچھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں امن آ جائے، آپ ہدایت پر آ جائے، تو کبھی بھی کسی اعتبار سے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملائیں، اور شرک اگر تھوڑا سا بھی بیچ میں آ گیا نا تو کام خراب ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے غیر اللہ کے نام پہ صرف ایک مکھی قربان کی، صرف ایک مکھی۔ وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک آپ فلاں جو ہمارے حضرت ہیں ان کے اوپر چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں، مکھی مار کے ہی چڑھا دو یہاں پہ۔ تو اس نے غیر اللہ کے نام پہ جو ہے مکھی کو چڑھایا اور وہ جہنم میں چلا گیا، اسی وجہ سے کیونکہ اس کے ایمان کے اندر چھوٹی سی ملاوٹ ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک گلاس خالص دودھ کا ہے فار ایگزامپل، تو اس کے اندر یورین کا ایک قطرہ چلا آ جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک قطرہ ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 99.9% تو دودھ ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ بالکل بھی نہیں پئیں گے۔ اسی طرح مثال توحید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور وہ کیا دعوت دیتے رہے؟ صرف یہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ہو جاؤ۔